السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر الطاف حسن ہے۔ میرا آج کا موضوع ہے چغل خوری۔ سب سے پہلے ہم یہ جاننا چاہیں گے چغل خوری سے کیا مراد ہے۔ چغل خوری سے مراد یہ ہے کہ ایک فرد کے سامنے دوسرے فرد کے راز اور اس کی خبریں اس ارادے اور نیت سے فاش کرنا کہ ان دونوں کے درمیان جھگڑا اور فساد پیدا ہو جائے۔ چنانچہ فساد اور جھگڑے کی نیت سے خبریں ایک جگہ سے دوسرے تک پہنچانا، یہ ایک چغل خوری کا ایک عمل ہے۔ چغل خوری معاشرے کا بدترین کردار ہے، بدترین عمل ہے، اور اس کا تعلق انسان کی زبان سے ہے، اور اسے گناہ کبیرہ قرار دیا گیا ہے، اس لیے کہ اس عمل سے صرف ایک فرد متاثر نہیں ہوتا بلکہ پورا معاشرہ اس سے زہر آلود ہو جاتا ہے۔ اسی لیے اس کو گناہ کبیرہ قرار دیا گیا ہے اور اخلاقی رذائل میں سے اس کو شمار کیا گیا ہے، اور چغل خوری کرنے والے کو نمام کہا گیا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ عمل جس کے ذریعے معاشرے میں فساد برپا ہو جاتا ہے، لڑائی جھگڑے ہو جاتے ہیں، چغل خور یہ عمل کیوں کرتا ہے؟ چنانچہ ماہرین نفسیات یہ کہتے ہیں کہ چغل خوری کرنے والا جو شخص ہے اس کی نفسیات بڑی کمزور ہوتی ہے، اور اس کمزور نفسیات کی وجہ سے وہ لوگوں کے راز، لوگوں کی باتیں ایک جگہ سے دوسرے لوگوں کے سامنے کرتا ہے۔ دراصل وہ تفریح بھی لیتا ہے، مزے بھی لیتا ہے، اور اس سے لطف بھی اٹھا رہا ہوتا ہے، اور ساتھ ساتھ دوسروں کے دل بھی جیتنا چاہتا ہے، اور یہ چھوٹے چھوٹے کام کر کے وہ دراصل لوگوں کی دل جوئی بھی کرنا چاہتا ہے۔ لیکن یہ عمل جو ابتدا میں تو ایک چھوٹا سا عمل ہے اور ایک تفریح ہے، لیکن جب اس کے نتیجے میں معاشرے میں ایک جھگڑا اور فساد برپا ہوتا ہے تو پھر وہ یہ سمجھتا ہے کہ میرے اس عمل نے معاشرے کے اندر ایک ہیجان کھڑا کر دیا ہے، اور وہ حیران ہوتا ہے، اور پھر وہ اس سے لطف اندوز بھی ہوتا ہے، اور اگلا قدم یہ ہے کہ وہ اسے عادت کے طور پر اپنا لیتا ہے، اور رفتہ رفتہ وہ اسے بڑے مقاصد حاصل کرنے کے لیے منصوبہ بندی کے ساتھ کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اور ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ برے مقاصد کے لیے وہ لوگوں کے ہاتھوں میں استعمال ہونا بھی شروع ہو جاتا ہے۔ یہی وہ نقطہ ہے جہاں پر چغل خوری ایک پروفیشن بن جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس برے عمل سے محفوظ رکھے، اور ہمارے معاشرے کو بھی اس عمل کے اثرات سے محفوظ رکھے۔ اب ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ چغل خوری سے نقصانات کیا ہوتے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ چغل خوری سے نہ صرف فرد متاثر ہوتا ہے بلکہ گھر اور ادارے بھی متاثر ہوتے ہیں، اور بعض اوقات ایسی نوبت بھی آتی ہے کہ ریاستیں بھی اس چغل خوری اور جاسوسی کے عمل سے متاثر ہوتی ہیں، اور افراد کے درمیان، گھروں میں، اداروں میں افراد کے درمیان ایک دوسرے پر اعتماد ختم ہو جاتا ہے، اور نفرتیں عام ہو جاتی ہیں، لڑائی جھگڑے ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور پھر نوبت یہ بھی آتی ہے کہ رشتے ناطے ختم ہو جاتے ہیں۔ اب چغل خوری کے عمل سے صرف معاشرہ اور دوسرے افراد ہی متاثر نہیں ہوتے بلکہ چغل خور خود بھی اپنے اس عمل سے متاثر ہوتا ہے۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ تفریح کر رہا ہے، لیکن دراصل وہ معاشرے میں لوگوں کا اعتماد اور اعتبار کھو رہا ہوتا ہے، اور ذلت اور رسوائی اس کے حصے میں آتی ہے۔ میں تو یہ کہوں گا کہ چغل خوری دراصل ایک چولہا ہے، اس کے اندر ایک آگ جل رہی ہے، اور اس آگ پر صرف ذلت اور رسوائی پکتی ہے، اور چغل خور کے حق میں اور اس کے حصے میں ذلت اور رسوائی کے کچھ بھی نہیں آتا۔ وہ بے عزت ہو جاتا ہے، آخرکار وہ جاب سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتا ہے، اور مارکیٹ میں بھی اپنا نام اور مرتبہ سٹیٹس کھو دیتا ہے۔ چنانچہ چغل خور کے ہاتھ میں آخرکار کچھ بھی نہیں آتا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ فرمایا کہ چغل خور جنت میں جانے کے قابل ہی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر آسمانوں پر تشریف لے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں پر عذاب کی مختلف شکلیں دکھائی گئیں۔ ان میں سے ایک شکل وہ بھی تھی کہ جب وہ شکل دکھائی گئی تو آپ کو بتایا گیا کہ یہ ان لوگوں کی سزا ہے جو آپ کی امت میں لوگوں کے درمیان چغل خوری کا عمل سر انجام دیتے ہیں۔ چنانچہ امت کے لیے ایک نصیحت ہے اس میں کہ اس سے اوائڈ کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ دو قبروں کے پاس سے گزرے تو آپ صحابہ کرام کے ساتھ تھے، آپ وہیں پر رک گئے، اور آپ نے قبروں کی طرف اشارہ فرمایا کہ ان قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، ان کو عذاب کیوں ہو رہا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ عذاب کی وجہ بھی انتہائی معمولی ہے۔ پوچھنے پر آپ نے بتایا، آپ نے فرمایا کہ ان میں سے ایک صاحب کو اس لیے عذاب ہو رہا ہے
کہ یہ چغل خوری کرتا تھا، جاسوسی کرتا تھا، ایک کی بات ایک کا راز دوسرے کے سامنے بیان کرتا تھا، اور دوسرے کو عذاب اس لیے ہو رہا ہے کہ وہ ناپاکی کا خیال نہیں رکھتا تھا۔ طہارت کا اور پاکیزگی کا جو تصور اسلام نے دیا وہ اس میں سست روی کا شکار تھا۔ ان دو معمولی وجوہات کی بنیاد پر ان دونوں کو عذاب ہو رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس برے عمل سے محفوظ رکھے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ اے ایمان والو، گمان سے بچو، اور بعض گمان تو ہوتے ہی گناہ ہیں، اور ایک دوسرے کی جاسوسی بھی مت کرو۔ چنانچہ چغل خوری دراصل ایک طرح کی جاسوسی ہے، تو جاسوسی سے منع کرنا دراصل چغل خوری سے منع کیا گیا ہے۔ اسی طرح سورۃ القلم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس شخص کی بات مت مانو کہ جو عیب جوئی کرتا ہے، غیبت کرتا ہے، چغلی کھاتا ہے، تو ایسے شخص کی بات مت مانو۔ تو لہذا وہ شخص جو چغل خور ہو دراصل وہ قابل اعتماد ہی نہیں ہے۔ اس کی باتوں پر اعتماد کرنا اور اعتماد کر کے اس کی باتوں پر یقین کرنا یقیناً معاشرے کے حق میں آخر کار خطرناک ہے۔ تو ایسے فرد کی اصلاح بہت ضروری ہے، ورنہ معاشرے فساد کا شکار ہو جائیں گے۔ یہاں پر میں آپ کے ساتھ ایک نیک شخص کی ایک کہانی آپ کے ساتھ میں شیئر کرتا ہوں کہ ایک شخص نے چغل خوری کی اور چغلی کرتے ہوئے ایک نیک انسان کے سامنے کہا کہ فلاں شخص آپ کے بارے میں یہ بات کر رہا تھا اور آپ کے بارے میں یہ باتیں کر رہا تھا۔ چنانچہ اس نیک شخص نے اس کی بات کو تسلیم نہیں کیا، بلکہ ڈائریکٹ براہ راست یہ کہا کہ مجھے اس شخص کے پاس لے چلو۔ یہ شخص بڑا خوش ہوا کہ میری بات اثر انداز ہو گئی ہے اور میری بات کو انہوں نے مان لیا، اب ان کے درمیان جھگڑا ہوگا۔ چنانچہ تفریح کے لیے ساتھ ہو لیا۔ جب یہ نیک انسان اس شخص کے پاس پہنچے تو ان سے کہا کہ وہ بات جو آپ نے میرے بارے میں کہی ہے اور ان کے ذریعے سے میرے بات پہنچی ہے، تو لہذا اگر وہ بات میرے حق میں، اگر وہ بات صحیح ہے تو پھر اللہ مجھے معاف فرمائے، اگر وہ بات سچ نہیں ہے تو پھر تم جھوٹے ہو، اللہ تعالیٰ تمہیں معاف فرمائے۔ تو اس نیک انسان نے بڑے خوبصورت طریقے سے نہ صرف اس شخص کی اصلاح کر دی بلکہ اس چغل خور کو بھی شرمندہ کر دیا اور اس کی بھی بڑے خوبصورت طریقے سے اصلاح فرما دی۔ چنانچہ یہ وہ طریقہ ہے جس کے ذریعے سے چغل خور کی اصلاح کی جا سکتی ہے، اور اس سے بہتر طریقہ نہیں ہو سکتا اصلاح کرنے کا۔ چنانچہ اسی طریقے سے ایسے لوگوں کی اصلاح کرنی چاہیے۔ اگر ہمارے سامنے کوئی چغل خوری کرے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ چنانچہ بڑا ہی آسان طریقہ ہے کہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اسے اپنے کان نہ دیے جائیں، اپنا وقت نہ دیا جائے، اپنی سماعتیں اس کے سامنے نہ رکھی جائیں، اور اس کی بات کا اعتماد نہ کیا جائے، اور اس کی بات پر یقین کرنا بھی ہو تو پہلے تحقیق کر لی جائے۔ جیسا کہ سورۃ الحجرات میں اللہ نے فرمایا کہ اگر تمہارے پاس کوئی جھوٹا خبر لے کر آئے تو اس کی بات کا یقین کرنے سے پہلے تحقیق کر لیا کرو، ایسا نہ ہو کہ بعد میں شرمندگی ہو۔ چنانچہ اگر چغل خور ہمارے پاس آئے تو اس پر اعتماد کرنے سے پہلے اس کی تحقیق کر لی جائے، تو ورنہ ہمیں شرمندگی اٹھانی پڑے گی۔ تو لہذا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ موقع پر اس شخص کی اصلاح کر دی جائے اور اس کی حوصلہ شکنی کر دی جائے تاکہ وہ دوبارہ اس عمل سے نہ گزرے۔ آخر میں والدین اور اساتذہ سے گزارش کروں گا کہ بچوں کی تربیت کا عمل ان کے ذمہ ہے۔ چنانچہ بچوں کی تربیت کرتے ہوئے ان کی عادات کا خاص طور پر خیال رکھیں۔ اگر ان کی عادتوں میں، ان کے رویوں میں اگر چغل خوری کا رویہ موجود ہے تو پہلے ہی موقع پر اور پہلی ہی فرصت میں بچوں کی اس حوالے سے حوصلہ شکنی کریں اور خوبصورت طریقے سے بچوں سے اس عادت کو ختم کرنے کا ایک اچھا طریقہ اختیار کریں، تاکہ ایسا نہ ہو کہ وہ بڑے ہو جائیں اور اس عادت کو لے کر آگے چلیں اور رفتہ رفتہ یہ عادت ان کے اندر یہ پختہ ہو جائے۔ تو لہٰذا اساتذہ اور والدین کی ذمہ داری ہے کہ بچوں کی تربیت کے حوالے سے بہت محتاط رویہ اختیار کریں۔ آخر میں اپنی بات مکمل کرنے سے پہلے امام شافعی رحمہ اللہ کے وہ چند اشعار جس میں انہوں نے چغل خور کی مذمت بیان کی ہے، میں آپ کے سامنے ان کو پڑھتا ہوں، جو عربی کے اندر ہیں اور بڑے ہی خوبصورت اشعار ہیں اور دیوان شافعی کے اندر موجود ہیں یہ۔ چنانچہ میں ان کو آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں اور ان کا آخر میں ترجمہ بھی کیا دیتا ہوں۔ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، من نم لک نم علیک، یعنی جو شخص آپ کے پاس کسی کی جاسوسی کرتا ہے، کسی کی غیبت کرتا ہے، کسی کی چغلی کرتا ہے، تو لہذا یہ اس بات کا معیار ہے کہ وہ آپ کی باتوں کو بھی آپ کے پاس بیٹھ کر سنے گا، جمع کرے گا، کلیکٹ کرے گا اور دوسروں کے سامنے جا کر اس کی چغل خوری کرے گا۔ چنانچہ یہ ایک کرائٹیریا اور ایک معیار ہے۔
اسی طرح وہ فرماتے ہیں کہ وَمَن نَقَلَ إِلَيْكَ نَقَلَ عَنْكَ، جو دوسروں کی خبریں آپ تک پہنچاتا ہے تو وہ آپ کی خبریں دوسروں تک بھی یقیناً پہنچائے گا، تو اس سے محتاط رہنا بہت ضروری ہے۔ پھر وہ فرماتے ہیں وَمَنْ إِذَا أَرْضَيْتَهُ فَقَالَ مَا لَيْسَ فِيكَ، کہ اگر آپ نے اس کو خوش کر دیا اور اس کے من کو آپ نے راضی کر دیا تو پھر وہ آپ کے بارے میں رطب اللسان ہو جائے گا اور آپ کے بارے میں وہ کچھ کہے گا جو آپ میں نہیں ہوگا۔ اسی طرح پھر وہ فرماتے ہیں کہ كَذَلِكَ إِذَا أَغْضَبْتَ قَالَ فِيكَ مَا لَيْسَ فِيكَ، اگر آپ نے اس کو ناراض کر دیا تو پھر وہ آپ کے بارے میں وہ کچھ کہتا پھرے گا جو آپ کے اندر ہے ہی نہیں۔ چنانچہ یہ چغل خور کی علامت ہے کہ وہ آپ کے پاس آئے گا، دوسروں کی باتیں کرے گا، تو یقیناً آپ کی باتیں پھر دوسروں کے سامنے کرے گا۔ آپ اسے خوش کریں گے تو پھر وہ آپ کے حق میں قصیدے پڑھے گا، اور اگر آپ اس کو ناراض کریں گے تو پھر وہ آپ کے بارے میں ایسی باتیں کرے گا کہ جس سے آپ کبھی اتفاق بھی نہیں کر پائیں گے۔ چنانچہ چغل خوری ایک انتہائی بد کرداری کا عمل ہے، ایک برا عمل ہے، اور معاشرے کے اندر فساد پھیلانے کا ذریعہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس عمل سے محفوظ رکھے۔